یہ مسئلہ تو فقہاء کرام میں اختلافی ہے کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ ہمارے ہاں راجح یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، منی ناپاک ہے۔ بعض رات کا قول ہے کہ منی پاک ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ رہ گیا، ہمارے ہاں ناپاک ہے، لیکن فرقہ اہل حدیث کے حضرات نے اس مسئلے کو چھوڑ کر اس سے آگے مسئلہ ایک نیا کھڑا کر دیا کہ منی پاک تو ہے، کھانی بھی جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ اجتہادی اور اختلافی ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، لیکن اگلا مسئلہ کہ منی کھانی جائز ہے، یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ کبھی فعل کبھی نہیں کیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے کبھی فعل کیا ہو، لیکن ان کے ہاں ایسی بحث چلی ہے، ان کے علماء نے یہ بحث چھڑی ہے۔ مثلا یہ میرے پاس کتابیں میرے خیال آپ کم لے کے آئے ہیں، یہ کتاب ہے فقہ محمدیہ۔ انہوں نے اب یہ مولوی ابو الحسن سیالکوٹی صاحب ہیں، انہوں نے فقہ حنفیہ کے مقابلہ میں یہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے فقہ محمدیہ، فقہ محمدیہ کلام۔ اس کے اندر انہوں نے پاک ہونے کی بات تو کی ہے کہ منی پاک ہے، اور کہا ہے کہ ایک قول کے مطابق کھانے بھی جائز ہے، ایک قول کے مطابق۔ نمبر 2 دوسرا حوالہ، مولوی وحید الزمان صاحب مشہور غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے صحائح ستہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ عام طور پر جو ان کے گھروں میں ان کی مشتوں میں صحائح ستہ پڑھی ہے ان کی مترجم ہے، آپ ان کی صحائح ستہ مترجم اٹھائیں، جہاں بھی یہ مسئلہ چھڑا ہے انہوں نے بھی پاک ہونے کا موقف تو اپنی جگہ، انہوں نے یہاں بھی یہ بحث چھڑی ہے کہ بھئی ہاں ایک قول کے مطابق کھانی بھی جائز ہے۔ ابھی ایک اور کتاب چھپی ہے جس کا نام فتاوی الدین الخالص ہے، لکھنے والے مولوی محمد امین پشاوری، پشاور کے ہیں۔ یہ فتاوی عربی میں تھے، ابھی اس کا اردو ترجمہ شروع ہوا۔ یہ مولوی الیاس عصری صاحب ہے اسلام آباد کے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، مکتبہ محمدیہ نے اس کو چھاپا، جلد اول ہے۔ انہوں نے پاک ہونے کی بات بھی کی کہ منی پاک ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ یہ حرام بھی نہیں، حرام بھی نہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اب یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی اجتہادی مسئلہ ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ کھانی جائز ہے، اب بندہ ان سے پوچھے کہ کلفیاں بنا کے کھاتے ہو یا کسٹرڈ بنا کے کھاتے ہو، سمجھ آئی بات؟